السلام علیکم، درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ منصور علی خان نے رانا احسن سے سخت اور تند سوالات کی، جن کے جواب دینے میں رانا احسن پوری طرح ناکام ہو گئے اور بحث کے دوران ان کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بحث کہاں تک پہنچی۔ اور بڑا پرانا ان کا لنک ہے میاں نواز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ، پرانے ان کے جاننے والے کس سن میں رانا اور صاحب ہماری پارٹی کے ممبر ہیں۔ جی کس سن میں اورنگزیب صاحب نے نون لیگ جوائن کی تھی؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، پرائم منسٹر کو جو لگتا ہے کہ جو بندہ موضوع ہے، جو بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے، جو بندہ ٹیلنٹڈ ہے اور جس وقت اس کی ضرورت ہے تو اس وقت انہوں نے اچھا کھلاڑی پلیس کیا اور اس کھلاڑی نے اچھا کھیلا، تو یہ کہنا کہ وہ کب آیا کیسے آیا، دیکھیں ہماری میں نے سوال کچھ اور کیا تھا، میں نے پوچھا کہ اورنگزیب صاحب نے مسلم لیگ نون کب جوائن کی تھی؟ سال پہلے کی ہوگی، اب سال ہو گیا اس حکومت کو، تو تبھی جوائن کی تھی، لیکن میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ he has been known to the family، یہ جو پرائم منسٹر سے اور میاں نواز شریف سے بڑا پرانا ان کا تعلق ہے، اور ان کو لگا کہ وہ اس وقت یہاں ڈیلیور کر سکتے ہیں، ان کو انہوں نے پک کر لیا، اور یہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے، پریروگیٹو ہے۔ محسن نقوی صاحب نے نون لیگ کب جوائن کی؟ جی بالکل، دیکھیں محسن نقوی صاحب نے جو ہے ہی از پارٹ آف دا کیبنٹ، اور کیبنٹ کا جس طرح میں نے کہا یہ پریروگیٹو پی ایم کا ہوتا ہے کہ اس نے کس کو رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے۔ تو جہاں دیکھیں میں آپ کے سوال کو آ جاتا ہوں، یہاں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو نہیں مل رہی، اور کیا یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کا کوئی رگڑا نکال رہے ہیں، اس کا یہ خود رسپانسبل ہے۔ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو وہ کسی نے نہیں انسٹیگیٹ کیے تھے۔ رانا صاحب میں ڈاکٹر صاحب سے 9 مئی پہ کافی بحث مباحثہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں، میرے خیال میں وہ سب نے دیکھ لیا، لیکن مجھے عجیب لگتا ہے جب آپ لوگ ایک ایسی چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں جس کے روح و رواں آپ نہیں ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں یہ وزیر خزانہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں یہ وزیر داخلہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں یہ منصور فیصل صاحب واڈا I'm آپ کا sorry، نہیں ہے۔ I'm sorry، دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف نے بڑی محنت کی ہے، بہت سارے فیصلے کیے ایسے جس سے ہمیں بڑا ہماری سیاست کو نقصان پہنچا ہے، ہم نے بھگتا ہے۔ اب جب آپ بہتری ہو رئی ہے ملک تو آپ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں کریڈٹ نہیں دیں گے، کیسے نہیں دیں گے؟ مجھے ہم نے آپ نے فرمایا ہم نے یہ ووٹ کو عزت دو، آج آپ کے ایک نظام کے پالیسی جو کی اندر، ہے آپ کے نظام کے اندر، رانا صاحب آپ کے نظام کے اندر آج وہ کوٹ لکھپت جیل کا جو جیلر ہے نا، وہ ایک چیئرمین سینٹ سے زیادہ تگڑا ہے کہ ایک پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود وہ ایک سینیٹر کو جانے نہیں دے سکتا۔ یہ ہے کل اوقات آپ کے اس جمہوری نظام کی۔ This is where we stand today۔ دیکھیں وہ اگر پروڈکشن آرڈر دیا گیا ہے وہ ہونا چاہیے، اب اس کی کیا وجوہات جو ہیں بتائی گئی ہیں، سیکیورٹی کی وجوہات ہیں، تو اس کو اوور کم کر کے وہ پروڈیوس ہونا چاہیے۔ یہ آپ جو مرضی ہمیں جہاں مرضی سے آپ یہ وہ تانے تونے مارے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت محنت ہوئی ہے، اور ایک پالیسی پہ بڑی تگ و دو اور دن رات کر کے ہم نے یہ اچیو کیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے اپنا پولیٹیکل لاس بھی لیا ہے، مشکل فیصلے کیے ہیں لیکن ملک کے مفاد کے فیصلے کیے ہیں، اور وہ کسی نے کروائے نہیں ہیں، ہم نے خود کیے ہیں، کیبنٹ نے کیے ہیں، ممبر پارلیمنٹس نے کیے ہیں، سب نے کیے ہیں، اور اس کا پھر ہمیں اس کا نتیجہ بھی ہم نے بھگتا ہے۔ جب مشکل وقت تھے ہمیں بہت ساری آپ لوگوں نے تنقید بھی ہم نے جو ہے وہ برداشت کیے، لیکن الحمدللہ جو فیصلے مشکل کیے آج ان کے جو ہے وہ نتائج آ رہے ہیں، اور آگے بھی اگر ہمیں کوئی مشکل فیصلے کرنے پڑے ملک کے مفاد کے لیے ہم کریں گے، اپنی سیاست کو ہم داؤ پہ لگا کے کریں گے، لیکن ملک کے مفاد کے فیصلے ہم بالکل کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ کے خیال میں اگر ایک سٹنگ سینیٹر سینٹ کا اجلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی نظر میں سیکیورٹی کا ایشو ہے، اس کی سیکیورٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اٹینڈ نہیں کر سکتا، یہ آپ کے خیال میں اس نظام کے لیے کوئی فخریہ پیشکش ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں خوش ہونے والی بات ہے؟ نہیں، it's not good enough، یہ غلط ہے، ان کے سیکیورٹی کا بندوبست کر کے ان کو پیش کرنا چاہیے۔ بالکل اگر وہ چیئرمین سینٹ نے اگر پروڈکشن آرڈرز دیے ہیں تو اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ کلیئر ہو کے ان کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کا اگر کوئی کنسرن بھی ہے تو اوور کم کر کے ان کو لے کے آئیں۔ منصور صاحب آپ بھی بال کی کھال اتار رہے ہیں نا، آپ بھی خام خواہ جو ہے وہ کبھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے اکنامک منسٹر یا فائنانس منسٹر، کبھی وزیر داخلہ کا پوچھتے ہیں،
ایشو یہ ہے کہ جو رانا صاحب کا اپنا حلقہ ہے، اب رانا صاحب ان منصور علی خان کی تیز اور تابڑ توڑ سوالات نے رانا احسن کو مشکل میں ڈال دیا۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور دلائل نہ ہونے کے باعث وہ چیختے اور چلانے لگے تاکہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کر سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔